کیا شامی اپنی ہی چال میں پھنس چکا ہے؟ کیا رملا کی منگنی اچانک نکاح میں بدل جائے گی؟ کیا عارفہ بیگم کو آخرکار اپنی غلطیوں کی سزا ملنے والی ہے؟ اور کیا اون کی تلخ باتیں شامی کی زندگی میں ایک نیا طوفان لے آئیں گی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ڈرامہ سیریل ضبط کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ضبط اب دن بدن مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والی قسط میں ہمیں کئی بڑے دھماکے دار ٹویسٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عارفہ بیگم کی، جو شروع سے ہی آئلہ پر بے بنیاد الزامات لگاتی آئی ہیں۔ عارفہ بیگم ہمیشہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں کہ آئلہ ایک اچھی لڑکی نہیں، لیکن اب قسمت نے ان کے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر لیا ہے جس کا سامنا کرنے ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوسری جانب رملا کی زندگی بھی ایک بہت بڑا موڑ آنے والا ہے۔ جس تقریب میں سب لوگ صرف منگنی سمجھ رہے ہیں، وہ نکاح میں بدل چکی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے رملا کے والد کا لالچ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ رملا کا والد ہر چیز کو کاروبار اور فائدہ کے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اسے اپنے بیٹے کی خوشی یا مرضی سے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے زیادہ بلکہ اسے مالی فائدے کی فکر ہے، اور اس نے سوچا ہے کہ اس فیصلے سے اسے مجبور کر دے گا کہ رملا کے نام جو ان کی فیکٹری ہے وہ لگا دے۔ گھر والوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد ان کے سامنے کیا ہونے والا ہے۔ ایسے میں شامی کی والد جو ہے دادی جان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ شام کو صرف منگنی نہیں نکاح رکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی دادی جو ہے شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ تم میرے بیٹے ہو یا اجنبی؟ اپنے بیٹے کی شادی چند گھنٹے پہلے مجھے بتا رہے ہو۔ شامی کے والد انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب اچانک ہوا اور رملا کے والد کی خواہش پر نکاح کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن دادی جان ان سے بالکل مطمئن نہیں ہوتی۔ ادھر شامی کے لیے بھی یہ خبر کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوتی۔ جب عارفہ بیگم اسے بتاتی ہے کہ تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، شامی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ذہنی طور پر تیار نہیں، تو اس نے صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے منگنی پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن نکاح کا فیصلہ اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز بن جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شامی کے ذہن میں کچھ اور ہی منصوبے چل رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ منگنی کے بعد دبئی چلا جائے گا، تعلیم مکمل کرے گا اور پھر شاید کبھی واپس ہی نہ آئے گا۔ اس کا ارادہ رملا کو دھوکہ دینے کا تھا، لیکن اب اچانک نکاح کا فیصلہ اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر چکا ہے۔ اب شامی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ایک طرف ماں کی خواہش، دوسری طرف اس کے اپنے خواب۔ آخرکار وہ ماں کی خواہش کے لیے خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جا رہی ہوتی ہیں، شہنائیاں بج رہی ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن دادی جان کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ وہ سب کو ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ اس گھر میں بھی تازہ غم موجود ہے، تم لوگ اتنی جلدی خوشیاں منا رہے ہو۔ اسی دوران اون بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے سامنے منظر آتا ہے جس کا ناظرین کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اور شامی آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ اون شامی کے سخت الفاظ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں شامی جیسا بے شرم انسان نہیں دیکھا۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ شامی نے اپنی بیوی پر سنگین الزامات لگائے تھے اور چند ہی مہینوں بعد گھر کی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ اون کے یہ الفاظ شامی کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں اور غصے میں آ کے شامی اون کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ جب اون بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان شدید تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وقت عارفہ بیگم آ جاتی ہے اور بیچ بچاؤ کرواتی ہے اور اپنے بیٹے کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اون کو تانے دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ آئلہ کی طرفداری کرتا ہے، لیکن اون اس بار خاموش نہیں رہتا اور صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ عارفہ بیگم کو یہی باتیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہیں کہ ان کے الزامات نے زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عارفہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا؟ دوسری طرف جیسے ہی ان دونوں کی نکاح ہو جاتا ہے، وہیں پر جو رملا جو ہے وہ جاتی ہے شامی کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی، جلدی سے ان پیپرز پہ سائن کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ جس کے بعد جو ہے شامی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں، تو رملا اسے بتاتی ہے کہ یہ ڈائیورس پیپر ہے اور اس رشتے سے بالکل میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور یہ اس چیز کے پیپر ہے میری آزادی کے۔ جس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ پیچھے سے جو ہے عارفہ بیگم وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ رملا اب اس کے بیٹے سے طلاق مانگ رہی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہیں، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو سارے لوگ اسے بہت زیادہ باتیں سناتے۔ اس نے سب لوگوں کو سامنے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے ہی تو رملا اور شامی کی شادی کروائی تھی، لیکن اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ فوراً سے رملا کو سمجھاتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہے اور ایسا بالکل بھی ممکن نہیں۔ جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوسری طرف اون اور آئلہ کے درمیان جو ہے نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ آئلہ جو ہے ایک جگہ پر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے تو اون اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تم ایسے کب تک آنسو بہاتی رہو گی، یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کے لیے آنسو بہائے جائیں۔ وہیں پر اون اسے
اپنی دل کی بات کہتا کہتا رک جاتا ہے، لیکن ناظرین ہمیں بہت جلد دیکھنے کو ملے گا کہ آئلہ اور اون جو ہے ایک دوسرے سے دل کی بات شیئر کریں گے۔ اون اسے بتائے گا کہ وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور اس طرح بھی امید ہے کہ نیکسٹ آئلہ اور اون کی شادی جلدی ہی ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد شامی جو ہے اس کو رملہ بہت زیادہ تنگ کرے گی، تو اسے محسوس ہوگا، پھر اسے احساس ہوگا کہ اس نے آئلہ کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ وہ آئلہ سے معافی مانگے گا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، آئلہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی۔ تو ناظرین آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔